اور یہ کہنا کہ نبی غیب کی خبریں بتاتا ہے یہ نبوت کی توہین ہے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ اب یہ عربی گرامر سے تعلق رکھتی ہے بات, آپ سب لوگ اس کو سمجھ نہیں سکتے, لیکن آسان تو صحیح ادھر توجہ کرو, سونے غصے تناؤ اٹھا کے باہر بگا. چلو بھائی اور سارے نہ بولو, اتنی کافی ہے انشاءاللہ, آپ بیٹھے گا. یہ لفظ نبی جو ہے نون با آخر میں کیا ہے؟ اچھا اب دیکھیں یہ نبیون کا لفظ عربی گرامر میں جس کا معنی آپ نبی بھی کر رہے ہیں اور کچھ لوگوں نے اس کا معنی خبر دینے والا بھی کیا, تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر ہے یہ نبا ان سے تو اس کا معنی ہے خبر دینا, اور اگر ہے یہ نبا ون نبوت تو اس کا معنی ہے بلند مرتبے والا, اونچی جگہ والا, اونچے شان والا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ حضور کو نبی اللہ حمزے سے مانتے ہیں یا نبی اللہ یہاں سے مانتے ہیں؟ جی زور سے بولے. بلکہ حضرت شیخ بیٹھے, ایک روایت آتی ہے کہ ایک یہودی آیا حضور کے پاس, اس نے آ کر حضور کو سلام کر کے کہا السلام علیکہ یا نبی اللہ حمزے کے ساتھ, اے غیب کی خبریں بتانے والے تجھ پر سلام. حضور نے فرمایا لا نبی ان بل انا نبی اللہ, میں نبی ان غیب کی خبریں نہیں بتاتا, میں تو نبی اللہ اللہ کی طرف سے اونچے مقام والا ہوں, جو وہ کہتا ہے میں وہی کہتا ہوں. تو یہ ترجمہ کہ غیب کی خبریں بتانے والا یہ حضور کا ترجمہ نہیں, یہ یہودیوں کا ترجمہ تھا, اس نے کیا تھا, تو حضور نے اس کی تردید کی. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا, اللہ کہتے ہیں محبوب بے شک ہم نے تجھے بھیجا. ہم نے تجھے, کس نے بھیجا ہے؟ اونچی آواز سے زور سے بولو. اچھا بھائی اللہ بھیجنے والا ہے, اللہ کتنی ہے؟ زور سے کہو. خالق, مالک, رازق, پالک, حاجت روا, مشکل کشا, روزی رسا, سب کا داتا, سب کو دینے والا. زور سے بولو. ہے تو وہ ایک, لیکن کہتا ہے ہم نے بھیجا. کیا کہہ رہا ہے؟ میں جب آپ کی مسجد میں آیا, یہاں اس مدرسے میں آیا, تو میرے ساتھ 2-3 دوست اور بھی تھے, تو میں کیا کہوں گا, میں آیا یا ہم آئے؟ اور اگر میں اکیلا آتا تو کیا کہتا؟ اللہ تو ہے تو اکیلا, یکتا, ایک, تنہا, اور ایسا ایک کہ جو احد ہے, جس کا ثانی کوئی نہیں, ساجی کوئی نہیں, ہمسر کوئی نہیں, شریک کوئی نہیں, مماثل کوئی نہیں, مشابہ کوئی نہیں. یہ کیا کہ ہم بھیج رہے ہیں, کتنے ہو؟ سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ بھئی اللہ کتنے ہیں؟ ایک ہے تو یوں کہتے ہیں کہ میں نے محمد تجھے بھیجا ہے, مگر اللہ کہتے ہیں ہم نے بھیجا. تو علماء نے اس پر جواب عجیب لکھا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ نے ہر اس جگہ پہ ہم کہا جو کام سوائے رب کے اور کوئی کر سکتا ہی نہیں. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, ہم نے قرآن اتارا, ہم حفاظت کر رہے ہیں. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, ہم آپ کو کوثر دے رہے ہیں. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ, ہم نے لیلۃ القدر عطا کی ہے. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا, ہم آپ کو بھیج رہے ہیں. اشارہ اس طرف ہے یہ کام ہم کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کرتا. ایک اور بات کہوں, یہ ہم وہ کہتا ہے جس کی بڑی طاقت ہو. شہر میں رہتے ہو, کسی رئیس صاحب کے 2-4 دکانیں ہوں, 5-7 مکان ہوں, کچھ بلڈنگیں ہوں, ایک آدھ فیکٹری ہو, تو بڑے اکڑ کے کہتا ہے صاحب یہ ہماری فیکٹری ہے, یہ ہمارے مکان ہے, یہ مارکیٹ ہماری ہے. غریب دل جبار صاحب کو اللہ اور پہاڑ دے تو کہے گا یہ ہمارا مدرسہ ہے. بھائی تو تکل رہے ہیں, یہ ہمارے کا کیا مطلب؟ آدمی ذرا تھوڑی سی حیثیت میں آ جائے تو پھر سوچتے ہم ہیں کچھ. اللہ کہتے ہیں الکبریاء ردائی, یہ ہم اور بڑا ہونا انسان تجھے زیب نہیں دیتا. تیری اوقات کیا ہے؟ تو گندے سے پانی کے قطرے سے بنا ہے. تیری حقیقت کیڑوں مکوڑوں کی غذا ہے. تو کیا ہم کرتا ہے؟ یہ اس کو زیب دیتا ہے جو زمین آسمان کا مالک, چاند سورج ستاروں کا مالک, عرش کرسی کا مالک, لوح و قلم کا مالک. تبارک الذی بیدہ الملک, پورا نظام کائنات جس کے قبضہ قدرت میں ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء تنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء, سب کچھ اسی کے پاس ہے, اس کو زیب دیتا ہے. وہ کہے ہم, المتکبر اس کی صفت ہے, بڑھائی اس کو سجتی ہے, تجھے اور مجھے نہیں سجتی. اس لیے رب کہتا ہے
یہ بڑی عظمت کا جملہ ہے. ہم اس کو میں پھیلانا شروع کروں تو بڑی باتیں ہو جائیں گی. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کسی کے دشمن ہوں بہت اور سجن ہو ایک, اور وہ اتنا مضبوط دوست ہو کہ اپنے دوست کو تسلی دے رہا ہو تو محبوب کو تسلی دیتے ہوئے دشمنوں کے مقابلے میں کبھی یوں نہیں کہتا فکر نہ کر یار تیرے دشمن بہت نہیں, میں جو تیرے نال ہوں. یہ کوئی جملہ نہیں. نہ گھبرا, ہزاروں دشمن آتے ہیں آئے, ہم جو آپ کے ساتھ. بڑی عظمت کا جملہ. انا ارسلناک, محبوب جب ہم بھیج رہے ہیں حفاظت ہمارے ذمے, ہم بھیج رہے ہیں نبوت کا تقدس ہمارے ذمے, ہم بھیج رہے ہیں چاند لگانا ہمارے ذمے, ہم بھیج رہے ہیں محبوب پھر تیری نبوت کو کائنات چہارتا کے عالم میں اس کی اشاعت ہمارے ذمے ہے. تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں, تو اپنا کام کر, تیری عظمتوں کے چرچے ہم کریں گے. ہم ارسلناک, ہم تجھے بھیج رہے ہیں. سارے بولو نا ہم. یہ عربی میں یہ لفظ کا جو ہے نا, کا اس کا معنی ہوتا ہے تو ایک. سارے کو تم, اور وہ بھی ایسا ایک کہ لاڈلا ہو, پیارا ہو, محبوب ہو, پھر سامنے ہو تو آدمی محبت میں اسے کہتا ہے یار تو میری بات سن, تو میری طرف دیکھ, میں تجھے کہہ رہا ہوں. وہاں پر قرآن لفظ استعمال کرتا ہے کا. اللہ چاہتے تو نام لے کے کہتے ارسلنا محمدن شاہدم و نذیرا, لیکن اللہ نے کیا کہا, محبوب ہم نے تجھے بھیجا. نام نہیں لیا جاتا محبوب کو, ذرا مخاطب کر کے بات کرو تو لذت زیادہ آتی ہے. اور اگر آپ قرآن پر غور کریں تو اللہ نے محبوب سے باتیں کرنے کا کمال کر دیا. اسی کا پر غور کریں. والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك التي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فلا وربك فلعلك باخع نفسك لا تحرك به لسانك فلنبلغنك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام يا أيها المدثر قم فأنذر فربك فكبر فثيابك وطهر وما أرسلناك فلنبلغنك إنا أعطيناك يا أيها النبي إنا أرسلناك. ویسی سبحان اللہ کا ہے, سمجھ کسی کو نہیں آیا. اے کاش آپ جامعہ اشرفیہ کے, امدادیہ کے, نصرت العلوم کے کسی دینی درسگاہ کے طالب العلم ہوتے اور قرآن کا معنی پڑھتے تو اس کاف کی لذت کو سمجھتے کہ رب کیا کہتا ہے. ہم نے تو انگریزوں کی باتیں پڑھی ہیں, دشمنوں کے کلام پڑھے ہیں. اللہ محبوب سے کہتے ہیں پیارے تو, کیا مطلب, توجہ سے بات کو سمجھنا. پیارے چہرہ تیرا, قسمیں اٹھانے والا میں, زلفیں تیری, سنوارنے والا میں, نام تیرا, بلند کرنے والا میں, سینہ تیرا, کھولنے والا میں, بوجھ تیرا, ہٹانے والا میں, طالب تو, مطلوب میں, کاسب تو, مقصود میں, منگتا تو, داتا میں, لینے والا تو, دینے والا میں, طلب تیری, عطا میری, سفارش تیری, مغفرت میری. کل قیامت کے دن محمد سجدہ تیرا ہوگا جنت کے در میں. ارسلناک, ذوق میں بیٹھے ہو, تھکے بیٹھے ہو نہیں, میں تو تھکا ہوں, آپ نہیں تھکے تو نہیں تھکے. میں نے رات بھی تقریر کی ہے, ساری رات جاگا ہوں, آج بھی دن کو جلسہ کیا ہے. اور یہ اللہ لوگ ہیں, یہ بیچارے اس میدان کے لوگ ہی نہیں, جن کو ہم نے پھنسا کے آج بٹھا دیا. یہ دن رات سبق پڑھانے والے لوگ ہیں, ان کے حال پہ سب سے زیادہ ترس کھانا چاہیے. میں اور آپ تو گزارا کرتے رہتے ہیں. ایک بات محبت کے زاویے میں سمجھیں, تھوڑا سا توجہ کر کے. اے اللہ, کیا پوری کائنات میں ایک ہی ایسا ہے کہ جس محبوب کو تو نے سامنے بٹھا کر اتنی پیار میں کہا ہے پیارا تو, لاڈلا تو, مزمل تو, مدثر تو, طٰہٰ تو, یاسین تو, حمیم تو, واللیل تو, والضحیٰ تو, چہرہ تیرا, زلفیں تیری, نام تیرا, عزت تیری, عظمت تیری, تو آخر کیوں نہیں سمجھے. ایک سے اتنی باتیں اور کوئی نہیں. آدمی کہتا ہے نا یار بس نال ہی اتنی جاری ہے, دنیا چھوڑ کوئی بندہ نہیں کرنے لگ گیا. اسی کا تذکرہ, اسی کا ذکر, اسی سے پیار, اسی سے محبت کی گفتگو, بار بار اسی کا نام, اور کوئی نہیں ہے. تو سمجھ ہے, بے نیاز ہے, پھر محبوب سے اتنا پیار یہ کیا ہے بھائی؟ ایک ہی کا تذکرہ اور کوئی نہیں. بھائی سب نبیوں کو کس نے بھیجا ہے؟
ऊंची बात से रब कहते हैं अरसलना का, यूं तो सबको भेजा पर जैसा तुझे बना के भेजा किसी को नहीं बना के भेजा। क्योंकि अगली सारी सिफात हुजूर की खुसूसियात हैं, मैं उन पर भी गुफ्तगू करना चाहता हूं, पहले इसको समझें। अल्लाह ये क्यों, थोड़ा सा उस ज़ौक़ में आओ। हाय हाय, किसी को महबूब की मोहब्बत का ये ताना दे दो ना, उसी की यारी है और कोई नहीं, तो फिर वो भी कहता है तुम्हें क्या पता उसकी वफाएं कितनी है। अल्लाह भी कहते हैं लोगों समझना यार, जहां जिस ज़ौक़ का सवाल है उस ज़ौक़ का जवाब समझो। इसमें कोई शक नहीं कि मैंने अपने महबूब से बातें की, लेकिन इसमें भी तो कोई शक नहीं कि जिस वक्त पूरी कायनात में अल्लाह को किसी ने जाना न था, पहचाना न था, माना न था, अल्लाह के मुकद्दस का काबे में 360 बुत रखे थे, शजर और हजर की पूजा थी, शम्स और कमर की पूजा थी, पत्थरों को पूजते थे, रब का नाम लेना जुर्म था। उस वक्त सारी खलकत में यही एक तो था, ये तन्हा महबूब तो था जो घर के सन्नाटू में जाके तने तन्हा मालिक के हुजूर खड़े होके, अल्लाह की दरबार में खड़े होके अगर ज़ौक़ में समझो तो कहता था अल्लाहु अकबर, अल्लाह तू सबसे बड़ा है, सुबहाना का कह दो सुबहाना। अब ये कहा कौन है, पहले कौन था, अब ये कौन है। अब महबूब कहते सुबहाना का बहमदे का बतबारक अस्मो का बताला जद्दो का बला इलाहा गैरु का अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नु'मिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैरा व नशकुरुका व ला नकफुरुका। अल्लाह सुबहानका, पाक तू है, तारीफ तेरी है, नाम तेरा है, अजमत वाली जात तेरी है, तेरे सिवा माबूद कोई नहीं, तारीफें तुझको ज़ेब देती है। रहमान तू है, रहीम तू है, क़यामत के दिन का मालिक तू है, इबादत के लायक तू है, मदद तुझसे मांगते हैं, हिदायत तुझसे तलब करते हैं, खालिक तू है, मालिक तू है, राज़िक तू है, पालिक तू है, हाजत रवा तू है, मुश्किल कुशा तू है, रोज़ी रसा तू है, दाता तू है, सबको देता तू है। अल्लाह कहते हैं इसने सबको छोड़कर कहा माबूद तू है, मैंने भी सबको छोड़ के कहा महबूब तू है। इसने कहा सुबहाना का, उसने कहा अरसलना का। आज का पे खत्म कर देते हैं, शायद से अगले साल बस। हाँ? सही नहीं ला हौल वला कुव्वता हो रहे हो तो कादियानी वाला काम है। किधर जाता है हो रब ने ख्याल करना भाई, जिस काफ पर गुफ्तगू है थोड़ा सा शायद बेअदबी हुई तो कुफर लाजिम हो जाएगा, बहुत खतरनाक मरहला है, ख्याल करना। बस भाई, अरसलना का शाहिदन, महबूब हमने आपको शाहिद गवाह बनाया है। सारे बोलो क्या बनाया। ये जो मैंने शाहिद का माना गवाह किया है, अरबी से उर्दू में सबसे पहला तर्जमा शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने मुंतकिल किया है। उन्होंने यहाँ माना गवाह लिखा, शाह अब्दुल अजीज ने माना गवाह लिखा, शाह अब्दुल कादिर ने तर्जमा गवाह लिखा, शाह रफीउद्दीन ने तर्जमा गवाह लिखा, तमाम मुफस्सिरीन गवाह लिखते आए, इसलिए कि गवाह होना ये महबूब की अजमत है। सारे को ये हुजूर की। मैं एक बात करता हूँ, मुझे कोई कहता है मौलवी साहब आपने इतनी बड़ी बात कह दी, आपका गवाह कौन है? मैं कहता हूँ मौलाना अब्दुल कुद्दूस कारनी साहब। अब ईमानदारी से बताएं कि इनका मेरे लिए गवाह होना अजमत है कि नहीं? मेरे लिए भी अजमत है। ये मुझे किसी चीज का गवाह बनाए तो ये मेरे लिए भी अजमत है, उनके लिए भी अजमत है। भाई गवाह होना अजमत की अलामत है। कभी कोई घटिया आदमी का नाम नहीं कहता ये मेरा गवाह है, बड़े को गवाह बनाया जाता है, अजमत वाले को गवाह बनाया जाता है। तो शाहिद का माना गवाह करना कि हुजूर अल्लाह की वहदानियत के गवाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अपनी रिसालत के गवाह, अशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, कुरान की सिदाकत के गवाह, सिद्दीक की सिदाकत के गवाह, उमर की अदालत के गवाह, उस्मान के हया के गवाह, अली की कज़ा के गवाह, मुआविया की सियासत के गवाह, सहाबा के अदल इंसाफ के गवाह, महबूब सब के गवाह है। ये नबूवत की अजमत है। सारे बोलो ये हुजूर की क्या है? एक जाहिल ने तर्जमा किया शाहिदन, ऐ पैगंबर हमने आपको हाजिर नाजिर बनाकर भेजा।
ہنسو نہیں، مسئلہ سمجھو. پہلی چیز تو یہ ہے کہ حاضر بھی ناظر بھی دونوں لفظ عربی کے ہیں. کون کس زبان کے ہیں؟ اور قرآن کی زبان میں آیا ہے اونچی بات سے. دیکھو اصلی لفظ حاضر ناظر کے ہوتے ہوئے اللہ کو کون سی مجبوری آ گئی تھی کہ قرآن نے شاہد کا لفظ استعمال کیا ہے؟ اللہ کہہ دیتے ارسلناک حاضرا و ناظرا. بھائی شاہد مانا قرآن کا لفظ ہے، اس کا تم ترجمہ حاضر ناظر کرتے ہو، یہ ایک عجیب بات ہے، جبکہ اصل لفظ عربی میں موجود ہے. بھائی میں اور آپ تو کسی زبان میں ایسے کریں اس لیے کہ میں اس زبان کے پورے ادب سے، فصاحت سے، بلاغت سے، اس کے قواعد سے، ضوابط سے واقف نہیں. جو بھیج رہا ہے اس کے متعلق کیا سوچتے ہو؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ لفظ حاضر خود توہین رسالت ہے. حوصلے سے سمجھنا، بس یہی بات سمجھا کر میں آج ختم کرتا ہوں. اگر اللہ آئندہ سال لائے اور ہم آئے اور اس وقت زندہ رہے، زندگی موت تو اللہ کے اختیار میں ہے، تو آپ نے یاد دلایا تو یہ موضوع میں آگے چلاؤں گا. حضور کو حاضر کہنا یہ نبوت کی توہین ہے. جتنے پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہو بغیر تکلف کے میری بات کو سمجھو. حاضر چھوٹا ہوتا ہے، بڑا نہیں. کون ہوتا ہے؟ مثلا حضرت قاری بن جبال صاحب حاضری لیتے ہیں تو طالب علم کا نام لیتے ہیں، تیرا نام کیا ہے؟ بول. اویس. تو شاگرد کو کہا محمد اویس، اس نے کہا حاضر. عبد الرحمان حاضر، عبید اللہ حاضر، عبد القیوم حاضر. یہ جتنے حاضر 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 ہیں یہ استاد سے شان میں بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں؟ جی زور سے بولو. چھوٹے حاضر ہوتے ہیں اور جو بڑا ہوتا ہے وہ حضور ہوتا ہے. بڑے کو حضور کا لفظ نہیں کہتے. یہ میرے ابا حضور، یہ میرے استاد حضور، یہ میرے دادا حضور، یہ میرے مرشد حضور، یہ حضور غزالی زمان، یہ حضور قطب دوران، یہ حضور علامہ وقت، یہ حضور جناب خواجہ، حضور خواجہ غریب نواز. بھائی بڑے کو حضور کہتے ہیں. خاموش بھائی. بڑے کو حضور کہتے ہیں، چھوٹے کو حاضر کہتے ہیں. چھوٹے حاضر ہوتے ہیں، بڑا کیا ہوتا ہے؟ زور سے بولو. اب میں تم سے پوچھتا ہوں کہ آج تک جتنے مسلمان بیٹھے ہو کبھی کسی نے کہا جناب سیدنا حاضر صلی اللہ علیہ وسلم؟ زور سے بولو. حضرت حاضر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا حاضر اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. زور سے بولو. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر کہتے ہو یا حضور کہتے ہو؟ اونچی بات سے. اب فرق سمجھو. حاضر کہتے ہیں جسے بلایا جائے، حضور کہتے ہیں جس کی خدمت میں آیا جائے. حضور بڑا، حاضر چھوٹا. حضور جس کے پاس حاضری دی جائے، حاضر جو آئے آنے والا چھوٹا ہوتا ہے، جس کے پاس آتے ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں. ہمارے آقا حضور ہیں، پوری کائنات محمد کے قدموں میں حاضر ہے. علماء دیوبند کا عقیدہ ہے آقا حضور ہیں، ابو بکر بنو تمیم سے نبی کے پاس حاضر ہیں، آقا حضور ہیں، عمر حاضر ہیں، آقا حضور ہیں، عثمان حاضر ہیں، آقا حضور ہیں، علی بن قریش سے حاضر ہے، آقا حضور ہیں، سلمان فارس کو چھوڑ کے حاضر ہے، آقا حضور ہیں، اویس کرن سے چل کے حاضر ہے، آقا حضور ہیں، بلال حبشے سے چل کے حاضر ہے. اور مسلمانوں میرے آقا حضور ہیں، جبریل سدرہ سے اتر کے حاضر ہے، قرآن لوح محفوظ سے نبی کے سینے پہ حاضر ہے. پوری کائنات نبی کے پاس حاضر. محمد سب کے حضور، سارے کو آقا سب کے. تو اب حضور کو حاضر کہنا یہ حضور کی شان ہے یا توہین؟ سارے بولو کیا ہے؟ باپ بیٹے کو تو کہتا ہے حاضر ہو. ابا جی حاضر. کل کہا گیا تھا حاضر نہیں ہوا، میں کام گیا تھا جی آج حاضر ہو گیا ہوں. لیکن کبھی کسی بیٹے نے کہا ابا جان تسی میرے کو کل حاضر نہیں ہوئے؟ بولو. حضرت شیخ قارن صاحب اپنے شاگرد کو تو کہہ سکتے ہیں کل تیری حاضری نہیں تھی استاد جی، کام گیا تھا، درخواست دے گیا تھا، ضروری تھی، تکلیف تھی، والدہ نے بلایا تھا یا کوئی کام تھا. لیکن کبھی شاگرد نے کہا استاد جی آپ کل حاضر نہیں ہوئے. بھائی چھوٹے حاضر ہوتے ہیں، بڑے حاضر. اونچی بات سے. دنیا میں اس سے بھی کوئی بڑی بے ادبی ہوگی کہ مولوی جبہ کبا دستار پہن کر علامہ فہامہ غزالی وقت بن کر کرسی پہ حضور قطب عالم بن جائے اور کہے نبی حاضر. ہنسونی ہنسونی لاہور پڑھو، استغفار کرو. کتنا بڑا جرم ہے، کتنی بڑی رسالت اور نبوت کی توہین ہے. یاد رکھو آقا حضور ہے، ساری کائنات نبی کے قدموں میں حاضر ہے. مسلمانوں
जितने बैठे हो मेरे सवाल का जवाब देना, हज मक्के में होता है या मदीने में? अच्छा सारे नहीं बोलते तो वो तो बोले जिनने हज किया हुआ है, जिनको पता है। कहाँ होता है? मक्के में या मदीने में? हज के अहकाम मक्के में, हज मक्के में, अरफात मक्के में, मीना मुस्तफा मक्के में, सफा मरवा मक्के में, काबतुल्लाह के साथ तवाफ किया जा रहा है, अल्लाह का मुकद्दस घर मक्के में। हज तो मक्के में हो गया, मदीने क्या करने गए हो? हाय नहीं समझे हो। फरमाया मन हज फलम यजुरनी फकत जफानी, हज किया मेरी हाजिरी पे नहीं आया, मेरी ज़ियारत को नहीं आया, उसने जफा की। भाई हज मक्के में हो गया, मदीने क्या करने जा रहे हो? हर एक कहता है मदीने हाजिरी देने जा रहा हूं। भाई हाजिरी वहां होती है जहां हुजूर हो। सारे बोलो जहां हुजूर। अगर हुजूर वहां नहीं, ये उस तरफ की बात है जो कहते है ही नहीं। अगर नहीं तो हाजिरी क्यों? अगर यहां है तो फिर तू वहां क्यों? नहीं समझो यार मेरे बात। अगर वो यहां है तो तू वहां क्यों, और अगर वो वहां नहीं तो फिर हाजिरी क्यों? हाजिर वो होता है जहां वो हाजिरी होती है। कोई हुजूर हो तो हाजिर होगा, अगर हुजूर नहीं तो फिर हाजिरी किस बात की है? एक बात। दूसरी बात यह है, हम सब बैठे हैं, ये मसला समझा रहा हूं, सारे बैठे हुए। अगर मैं तकरीर ना कर रहा होता और इस मजमे में अभी कोई आदमी बाहर से आता तो आने वाला हमें क्या कहता? अच्छा किसी को पता नहीं आने वाला पहले क्या कहता है? मसला सारे जानते हैं, जानबूझ के नहीं बताते। भाई आने वाला अस्सलाम वालेकुम करता है तो मसला समझो, सलाम आने वाला करता है, जो पहले बैठे वो करते हैं? आने वाला सलाम करता है। तो इसलिए जब हम मक्के से मदीने हाजिरी देते हैं तो जो जाते हैं सलाम वही तो पढ़ते हैं क्योंकि आ रहे हैं। एक बात। दूसरा यह है कि हक उसका है जो आए वो सलाम पढ़े। यहां जहालत यह है कि वो आए हैं, तुम खड़े हो जाओ, तुम सलाम पढ़ो। नहीं समझो यार, नहीं मसला नहीं समझे आप लोग, मसला समझे भाई। सलाम उसका हक है जो आए। यही वजह है कि शब इसरा जब हुजूर जा रहे थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर आसमान पर जिब्रील ने कहा सल्लिम अलैहि अबू का आदम, इनको सलाम कीजिए, आपके अब्बा आदम है, दर्जा तो मेरे महबूब का ज्यादा है। आदम का ठीक है कि अबुल बशर है, इंसानियत के अब्बा है, हुजूर के मकाम को तो नहीं पा सकते, लेकिन वो बड़ा छोटे को सलाम कर रहा है, इसलिए कि जो आए वो सलाम करता है। तो मैंने मसला आपको ये समझाया कि भाई आका को हाजिर कहना, ये आका की क्या है? हर छोटा अपने बड़े के पास हाजिर होता है, तो आका हमारे हुजूर हैं, हम सब आका के पास हाजिर होते हैं, हाजिरी देते हैं। जिंदगी में हुजूर के पास सहाबा हाजिर हुए हैं, आज उम्मत रोज़े अतहर पे हाजिरी देती है, तो हम हाजिर होते हैं, आका हुजूर हैं। एक बात और मैं आपसे पूछता हूं, मेरी तरफ तवज्जो से बात को समझना और गौर करना। बिल्कुल एक आखिरी बात है, अब मैं तकरीर खत्म कर रहा हूं। मेरा आपसे एक सवाल है छोटा सा, सबकी तवज्जो इधर रहे, कि मेराज की रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप मेराज पर गए तो आपने बैतुल मुकद्दस में अंबिया वहां थे, तो आपने हाजिरी दी कि नहीं? सारे बोलो जल्दी जल्दी। नहीं दी। मान गया नहीं दी। भाई आका हाजिर नहीं हुए, बैतुल मुकद्दस में आका हाजिर नहीं हुए। आका की हाजिरी तो कहीं और थी कि हर छोटा अपने बड़े के पास जाता है, आका तो अपने अल्लाह अकबर जो सबसे बड़ा है वहां हाजिर होने के लिए जा रहे थे। बैतुल मुकद्दस हाजिरी की जगह नहीं, ये राह गुजर है। इसी को तो नफीस शाह ने कहा है, सिदरतुल मुंतहा राह गुजर में तेरी, काबा कौसैन गर्दे सफर में तेरी, तू है हक के करी हक है तेरे करी, तुझसे कोई नहीं तुझसे कोई नहीं। भाई ये राह गुजर है, राह गुजर। आका गुजर रहे थे, समझने की बात है। जब गुजर रहे थे तो अल्लाह ने कहा नबियों आज तुम्हारी तमन्ना ना पूरी कर दूं। वो जो वादा लिया था इज़ अख़ज़ल्लाहु बीसाकन नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिकुन लिमा माअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना। नबी और रसूलों अपना महबूब भेजूंगा, उस पे ईमान लाना, कलमा पढ़ना, उसकी नबुव्वत की तस्दीक करना। आज गोल्डन चांस, नादिर मौका है, महबूब गुजर रहे हैं, तुम मेरे पैगंबर के इस्तकबाल के लिए हाजिर हो जाओ। मैंने आना तो डिस्कोर्ट था, रास्ता फैसलाबाद का था, मैं जब वहां से गुजरने लगा मेरे दोस्तों को पता
کے لیے آئے تو ہر عقل مند کہے گا ہم ملنے گئے تھے، میں نہیں ان کو ملنے آیا، میں تو کسی اور جگہ جا رہا تھا۔ تو آقا بیت المقدس نہیں حاضر ہوئے، 1,24,000 میرے نبی کے استقبال میں حاضر، سارے نبی حاضر، آقا سب کے، بولو بولو آقا سب کے۔ چلو بات ختم کرتے ہیں۔ صبح کو حضور نے فرمایا میں معراج پر کیا تھا، کفار نے کہا عقل نہیں مانتے اتنا لمبا سفر اتنی دور، شاید آپ کو یاد ہو تو معراج پر میں نے ایک تقریر یہاں کی بھی تھی، یاد ہے نا؟ یہ علیحدہ بات ہے کہ یہ چیزیں محفوظ ہم نہیں رکھ سکتے، لیکن ہوئی تھی تقریر وہاں جب دلدل میں ہم کھڑے تھے، زمین اوپر نیچے ہوتی تھی، یہ یہاں چپر تھا، سارا پانی تھا۔ اللہ اکبر، ہم تو اس دور سے اس یاد سے وفاداری کرتے ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے اس کے پاس بعض دفعہ سونے کو جگہ نہیں ملتی، اتنا تھکے ہوئے ہیں نیند کرنے کا۔ توجہ سے بات کو سمجھیں، کراچی سے میں یہاں پہنچا ہوں، رات کو وہاں تقریر کی، دوسرے دن ادھر کی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بھئی معراج کا تذکرہ جب حضور نے صبح کیا تو کافروں نے کہا کہ اچھا اگر آپ گئے ہیں تو بیت المقدس کی نشانیاں بتائیں، نقشے بتائیں۔ مجھے اس جگہ 4-5 سال ہو گئے آتے ہوئے، چلو آپ قاری صاحب کے بھائی ہیں نا، چہرہ بتاتا ہے، چلو میں ان سے ایک سوال کر لیتا ہوں، یہ مسجد آپ نے دیکھی ہوئی ہے؟ یہاں نمازیں پڑھتے رہے نا، بتاؤ ایک صف میں کتنے آدمی کھڑے ہوتے ہیں؟ بھائی یہ سوال عبث تھا کافروں کا کہ بیت المقدس کے نقشے بتاؤ۔ حضور نقشے دیکھنے تو نہیں گئے تھے، حضور نے تو امامت کرائی چلے گئے۔ میں رات کو آیا، جلسہ کیا، حضرت شیخ تشریف لائے، بیان فرمائیں گے، دعا کرائیں گے، صبح یہ بھی چلے جائیں گے، میں بھی چلا جاؤں گا۔ حضرت گوجرانوالا جائیں اور کہیں رات میں ڈچکوٹ گیا تھا، تو اگلے یہ پوچھیں اچھا بتاؤ اس کے کمرے کی چھت کیسی تھی، یہ بتاؤ اس میں ایک صف میں کتنے آدمی کھڑے ہوتے تھے، اس میں پنکھے کتنے لگے ہوئے تھے، وہاں پر ٹیوب لائٹیں کتنی تھیں، جلسہ گاہ میں جناب یہ بتاؤ بانس کتنے تھے۔ یہ کوئی سوال ہے؟ بھئی یہ سوال ہی غلط، لیکن سائل عامہ اندھا ہوتا ہے، کمال تو جواب دینے والے کا ہے۔ کافروں نے حضور سے کہا بیت المقدس بتاؤ کیسا ہے؟ جو اللہ رات لے گئے تھے حضور کو، وہ اب بھی لے جا سکتے تھے کہ نہیں؟ جلدی بولو جلدی، قادر ہے کہ نہیں؟ اے اللہ تو اب کیوں نہیں لے جاتا؟ اس لیے کہ رات حضور بیت المقدس کے لیے نہیں گئے، محبوب اپنے رب کے حضور جا رہے تھے، وہاں حاضری تھی۔ اب اگر جاتے تو بیت المقدس حاضری ہوتی، بیت المقدس میں آقا ہوتے حاضر، بیت المقدس بنتا حضور، شان حضور کی زیادہ ہے، حاضر کی کم ہے۔ اللہ نے کہا نہ محبوب تو یہی بیٹھا رہے، تو حضور رہے، میں بیت المقدس کو اٹھا کر تیرے سامنے حاضر کرتا ہوں۔ تو آقا حاضر نہیں ہوئے، بیت المقدس حاضر ہوا ہے۔ جنازے پڑھتے ہو، لڑتے بھی ہو، جنازوں پہ لڑا نہ کرو، یہ بے وقوفوں کا کام ہے۔ جنازے کا مسئلہ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے، بھائی جنازے کی نیت کسی کو آتی ہے؟ 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ، صلاۃ واسطے اللہ کے، درود واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، دعا واسطے۔ یہاں پر غیب میت کی نیت کوئی نہیں کرتا؟ ہوں گے یار، غیب میت کے تو اشتہار چھپتے ہیں، آپ نیت نہیں کرتے۔ بھائی دعا واسطے حاضر میت کے مسئلہ فقہ کی کتابوں میں ہے کہ میت حاضر نہ ہو تو جنازہ ہوتا ہی نہیں، حتیٰ کہ کسی مسلمان کے متعلق معلوم ہو گیا کہ اس کو بغیر جنازے کے دفن کر دیا گیا ہے، تو فقہا نے لکھا ہے کہ 3 دن کے اندر اگر پتہ چل جائے تو اس کی قبر پر جا کر جنازہ پڑھاؤ تاکہ میت حاضر ہو، دعا واسطے حاضر میت کی۔ تو بھائی میت حاضر ہوتی ہے، سامنے ہوتی ہے، ہم جنازہ پڑھتے ہیں۔ جس شاہ حبش نجاشی کا تذکرہ مجھ سے پہلے مولانا جامی اپنی تقریر میں کر گئے ہیں، اس کا انتقال ہوا، اللہ کے نبی کو بذریعہ وحی معلوم ہوا، حضور کے دل کی تمنا تھی کہ بادشاہ مسلمان ہو گیا تھا، قوم اس کی عیسائی تھی، میں اس کا جنازہ پڑھوں، اللہ کے نبی کی آرزو تھی۔ اللہ قادر تھے حضور کو حبشہ لے جاتے، لیکن اللہ نہیں لے گئے کہ اگر آج حضور وہاں جاتے تو کل کو لوگ کہتے فلاں اعلیٰ حضرت کے جنازے پر بھی تو حضور آئے تھے۔ یہ نبوت کی توہین تھی۔ اللہ نے کہا محبوب تو یاروں کو کہے یہیں صفے بنا لے جہاں کھڑے، یہ صفے بنائے، میں سارے پردے ہٹا کر نجاشی کی میت حاضر کرتا ہوں۔
तो पूरी कायनात हाजिर है, आका सबके हुजूर हैं। और तभी कोई हाजिर होता है जब कोई हुजूर हो, तो हमारे आका हुजूर हैं, अरसलना का शाहिदा। मेरे दोस्तों, ये एक दरसगाह है जिसमें हम बैठे हैं। देखें, इस तकरीर से आपको कोई मसले समझ आए? नहीं है? मुझसे पहले उलमा ने मसाइल बताए, आपको समझ आए? तबलीग मिलती है तो इन मदारिस से, तदरीस मिलती है तो इन मदारिस से, तालीम मिलती है तो इन मदारिस से, तरबियत मिलती है तो इन मदारिस से, कह ही दूं जिहाद मिलता है तो इन मदारिस से। कोई नेमत ऐसी नहीं जो तुम्हें ये न देते हों। तुम्हारी हर जरूरत मदारिस ने पूरी की है। बच्चा पैदा होता है तो मौलवी के पास जाते हो, मरता है मौलवी के पास जाते हो, जवान होता है निकाह के लिए मौलवी के पास जाते हो। ये सारी जिंदगी के मसाइल, मियाँ बीवी का झगड़ा हो गया, अचानक कोई सख्त जुमला कह बैठा, रात कैसे गुजरेगी, मौलाना अब्दुल कुद्दूस के पास ही जाओगे मसला पूछने। हलाल है हराम है क्या हुआ? ये मदारिस के बरकत हैं। जब तक ये है उस वक्त तक ये दीन की शमः जलती रहेगी। हजरत कारी साहब को अल्लाह जज़ाए खैर दे, इसने इतनी बड़ी मेहनत की, आज इदारा इस बहार पे नजर आता है। मेरा मिजाज नहीं चंदा मांगना, चंदे के लिए कहना, ये आपके लिए बड़ी शुभकी और शर्मसारी की बात होगी कि मैं खानपुर रहीम खान से चलूं, 1.5-2 घंटे आपको तकरीर सुना के बाद फिर आपसे कहूं 10-10 रुपए इस मदरसे को चंदा दें। तुम्हारे लिए हैफ और गैरत की बात है। मेरा अपना मदरसा है, मैंने कभी पूरे मुल्क में किसी जगह अपने मदरसे के नाम का तारुफ ही किसी को नहीं कराया। सिर्फ तरगीबन आप दोस्तों को यह कहता हूं कि इस इदारे को अपने इलाके के लिए नेमत उज़्मा, दौलत बेबहा समझें, और कोई दोस्त ऐसा ना हो जो इस इदारे के साथ तावन न करे। हर दर्जे में, किसी न किसी दर्जे में इस दरसगाह से अपना तावन वाबस्ता करें। जिसको अल्लाह उशर की तौफीक दे वो दे, रमजान आ रहा है ज़कातों की तौफीक हो वो दे, सदक़तुल फितर की तौफीक हो वो पहुंचाए। मस्जिद की तामीर का मसला है, अभी तक उसकी तकमील होनी है। ये हम यूं समझें खड्डे में पड़े हुए हैं, इतनी बुलंद इमारतें बननी है, यहाँ पर इतनी मिट्टी डालनी है। कोई यूं कहते ये काम मेरे जिम्मे लगा दें। जनाब, इमारतों की तकमील का है, तलबा की तालीम और तदरीस का कितनी मकरूज है इस वक्त? 3 लाख रुपए के मकरूज बैठे हो इस वक्त। मैं आपसे एक दरखास्त करता हूं, चंदा नहीं मांगता, अल्लाह से मांगता हूं कि ऐ मेरे अल्लाह, इस अजीम इज्तिमा में हजरत शेख ने अभी दुआ करानी है, हम सब ने उस दुआ में शरीक होना है। इस पूरे मजमे में से 20 आदमी मालिक तू चुन, और ऐसे चुन कि उनके लिए 3 फैसले कर दे। कहो आमीन। पहला यह कि उनको उस वक्त तक मौत न देना जब तक हज की शहादत ना हो, नसीब हो। दूसरा यह कि मौत के वक्त ईमान की शहादत अता करना। तीसरा यह है कि कल क़यामत के दिन हुजूर की शफाअत के साथ बगैर हिसाब किताब के जन्नत का दाखिला देना। अल्लाह जिनके हक में ये तीनों दुआएं कबूल करे, उनमें से उन 20 आदमियों को खड़ा कर दे जो आज ये लिखवा दे कि अल्लाह जब हमें तौफीक देगा, हमारी फसल तैयार होगी, रमजान का महीना आएगा, हम इस इदारे में 1-1 हज़ार रुपया अपना हिस्सा मिलाएंगे। 1000 शायद मैंने कम कहा हो तो 2, 4, 5 जिसकी जो तौफीक को लिखवा दे।